کہ دیکھو یہ عمل کی رات ہے، اس میں تمہارے اعمال اٹھائے جا رہے ہیں اور اعمال کے مطابق تمہارے حالات بھیجے جائیں گے. اگر اعمال تمہارے عزت والے ہیں تو عزت کے حالات آئیں گے، اور اگر اعمال تمہارے ذلت والے ہیں تو ذلت کے حالات آئیں گے. تو جو حالات ہیں وہ اعمال کے تابع ہیں. اب اگر عمل آدمی کے بننے لگیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے حالات بھی بننے لگیں گے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حالات کیا تھے؟ ہفتوں ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا. اب ان کے حالات کا تو اندازہ یہ کیجئے کہ مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے، مسجد نبی بنی، اور 7 ہجری یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد 7 برس گزر گئے، اور 7 برس تک صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری فجر کی اور مغرب عشاء کی نماز اندھیرے میں ہوتی تھی، چراغ جلانے کا انتظام مسجد میں نہیں تھا. اور جب سجدے میں جاتے اور پیشانی کو کیچڑ لگتا تو جب ہم سمجھتے تھے کہ رات بارش بھی اس وجہ سے ہماری پیشانی کو کیچڑ لگا ہے. یہ وہ مسجد نبی تھی جس میں آقا امامت فرمایا کرتے تھے اور صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. 7ویں سال میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے اور وہ اسلام میں داخل ہوئے. ان کی تجارت ایکٹوں کی، چراغوں کی، چمنیوں کی تھی، اور وہ اسے تیار کر کے یمن کے علاقے میں بھیجتے تھے اور بیچتے تھے. تو وہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ایک چراغ میں مسجد میں بھی جلا دوں تاکہ یہاں پہ روشنی ہو جائے. تو آپ نے اجازت دی اور کہا کہ ہاں اب تک مسلمانوں کے ہاں اتنی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہم نے کسی سے مطالبہ نہیں کیا. اب اگر تم خوشی سے لگا رہے ہیں تو لگا دو. تو پہلا چراغ مسجد نبی میں 7 برس کے بعد لگا. تو میرے دوستوں حالات تو وہ تھے، ان حالات میں انہوں نے اطاعت 100% کی. اور ہمارے حالات ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے، نہیں صاحب یہاں نہیں پیٹ بھر رہا لہذا باہر جانا چاہیے. اور ہمارے حالات یہ ہیں کہ صاحب پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن یہ کاروبار سے کام نہیں چلتا اور کوئی دوسرا کاروبار ہونا چاہیے. تو اب گویا صرف ہوس پرستی کا نام ہم نے کا معنی رکھا. اور قناعت کیا ہے، شکر کیا ہے، توکل کیا ہے، ان چیزوں سے زندگیاں بالکل کھوکھلی ہو گئی. اب اس کے نتیجے میں جو کام آدمی کے سہل طریقے سے ہوتے تھے وہ ہونے کا راستہ ہی ختم ہو گیا. جو کردار زندگی میں ابلتے تھے وہ کردار ہی ختم ہو گئے. جیسے آج کی رات میں ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہ ہونے کی تنبیہ کی گئی کہ جیسے مشرک کو اللہ پاک آج کے دن اپنی رحمت میں حصہ نہیں دیتے، ویسے ہی اس رات کے اندر ماں باپ کے نافرمان کو بھی اللہ حصہ نہیں دیتے، سوائے اس کے کہ وہ مائل ہو جائے، تائب ہو جائے اور اپنے ماں باپ کو راضی کر لے. اس لیے کہ ماں باپ کا مرتبہ بدلایا گیا، اتنا بدلایا گیا کہ اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ آپ نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لے تو اللہ پاک اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. اب حاجی جو حج کر رہا ہے وہ مقبول ہوگا یا مردود ہوگا وہ تو آگے پتہ چلے گا، لیکن جو محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھے گا اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مقبول حج کے ثواب کی خوشخبری دے رہے. تو ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول میں ایک نظر دیکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنی نگاہ کو ہٹا لیتا ہوں، پھر ایک نظر ڈالتا ہوں، پھر اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہوں، پھر ایک نظر دیکھتا ہوں، پھر میں اپنے آپ کو چہرہ پلٹا لیتا ہوں. اگر میں 20 مرتبہ دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ تجھے 20 حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں. اب وہ ماں باپ کے بارے میں یعنی اب آدمی کی زندگی میں جب کردار آتے تو اب وہ صحابہ کی زندگیاں بنی تھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اب اونٹ پر بیٹھے جا رہے ہیں، سفر کے لیے نکلے ہیں. اب اس میں ستو بھی ہے، پانی کا مشکیدہ بھی ہے، ضرورت کا سامان بھی ہے. اتنے میں آگے بڑھے تو کسی نے سلام کیا، سلام کی آواز سنی تو جواب دیتے ہوئے سواری پر سے اتر گئے اور قریب جا کر اس اجنبی بوڑھے سے مصافحہ کیا، خیریت دریافت کی. پھر کہا کہ بڑے حضرت یہ پیدل اتنی دھوپ میں کہاں چلے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا بس جا رہا ہوں اپنی منزل پہ پہنچوں گا. کہا نہیں یہ سواری حاضر ہے، یہ اونٹ ہدیے میں قبول کر لیجئے. اور پورے سامان کے ساتھ سفر کے اس اونٹ کو خوشامد کر کے ان کو راضی کیا اور اس پہ ان کو بٹھا دیا اور خود پیدل واپس گھر کی طرف چلے آئے پسینے میں شرابور. لوگوں نے کہا ابن عمر کیا ہوا؟ تو فرمایا ارے کیا ہوا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے ملنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا
نیکیوں میں بڑی نیکی ہے، یہ میرے باپ کے ملنے والوں میں سے ہیں، اس لیے میں نے اس نیکی کے موقع کو ضائع نہیں کیا۔ تو باپ کے ملنے والے ہیں تو نیکی کا موقع ضائع نہیں کیا۔ اب یہاں باپ ہی کو ہم نہیں پہچانتے، نگاہ اتنی بے نور ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ماں کو ہی نہیں پہچانتے تو پھر آدمی کا کیا بنے گا؟ تو اب آدمی سوچے، اب اگر کردار آئیں گے تو پھر یہ اخلاق زندہ ہوں گے، پھر یہ سخاوت زندہ ہوگی، پھر یہ محبتیں زندہ ہوں گی، پھر یہ رخ سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ اور اگر آدمی ان چیزوں کو نہیں سوچے تو پھر زندگیاں بن رہی ہیں بدقسمتی سے، آئے دن وہ واقعات ہو رہے ہیں کہ دیکھ دیکھ کے عبرت ہو رہی ہے۔ اب ایک صاحب بیچارے رو رہے کہ صاحب میرے 3 بیٹے اور میں نے اپنی جائیداد کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندگی میں دے دوں، یہ خیال کر کے تینوں میں تقسیم کر دیا تو تینوں کو گویا ایک ایک مکان مل گیا۔ اب میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اب میں جس گھر میں رہتا ہوں چند دن نہیں گزرے کہ بیٹے نے کہہ دیا کہ بھئی وہ بہو آپ کی راضی نہیں ہے، لہذا آپ دوسرے کے بھائی کے پاس چلے جائیے، میرے پاس مشکل ہے ورنہ میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ دوسرے کے پاس گیا، اس نے اس سے پہلے اپنا منہ سکھا لیا اور ناک پھلا لی، اور تیسرے کے پاس گیا، وہاں بھی گزر بسر نہیں ہوا، اب تینوں کو چھوڑ کے میں ایک کرائے کے کمرے میں اپنی زندگی گزاروں اور کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے۔ تو میرے دوستو یہ بالکل حیوانی زندگیاں بن گئی کہ بھائی آدمی کو کچھ نہیں، بس مال مل جائے، سامان مل جائے، چیزیں مل جائیں۔ ارے یہ تو دنیا ہے، اور دنیا میں اللہ پاک ہر ایک کو دیتے ہیں، باغی کو دیتے ہیں، قاتل کو دیتے ہیں، خونی کو دیتے ہیں، اور ہر نافرمان کو دیتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں اس بنیاد پہ ملی تو آدمی کو کیا ہوا؟ آدمی یہ دیکھے کہ اگر اللہ راضی ہو رہے ہیں تو پھر تقویٰ بھی ملے گا، اعمال بھی ملیں گے، چھوٹے بڑوں کا لحاظ بھی ملے گا، زندگی میں قدر و قیمت بھی آئے گی۔ اب یہ روح زندگی کے اندر زندہ ہوگا۔ اس لیے ان راتوں کے اندر فرمایا کہ یاد رکھو، جس کے اندر عداوت ہوگی، جس کے سینے میں میل ہوگا، اور جو اپنے دل میں کسی مسلمان سے کجی رکھے گا، آج کی رات اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، اور آج اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں پھینک دی جائے گی، ٹھکرا دی جائے گی۔ تو اب آدمی سوچے کہ یا اللہ، یعنی آج کون سا خاندان ہے جس کے اندر عداوت نہیں ہے؟ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کے سینوں کو پاک کر دے اور ہمارے قلوب کو صاف کر دے، اور آدمی اس راستے پر اپنے آپ کو چلائے۔ لیکن اس وقت کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غیر ضروری کا حسد ہو جانا، اور غیر ضروری کے جھگڑے ہو جانا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو پہاڑ بنا لینا، اب نتیجے کے اندر رنجشیں بھری ہوئی۔ اب یہ رنجشیں وہ ہیں جو اعمال کو ساری لٹا دے رہی ہیں۔ دعائیں سر کے اوپر سے ایک بالش اوپر نہیں جاتی کہ منہ پہ پھینک کے مار دی جاتی۔ تو اب آدمی سوچے کہ بھئی ابھی زندگی کا کیا ہوگا؟ رمضان اپنی جگہ ہے، روزے اپنی جگہ ہے، حج اپنی جگہ ہے، اور دل کا حال یہ ہے کہ یہ دل آپس میں ایک دوسرے سے گدلا ہو رہا ہے، اس کی عداوتوں میں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ پھر ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں جس آقا نے اپنے تو اپنے پرایوں سے محبت کرنے کا راستہ بتلایا، اور غیروں کے ساتھ بھی آپ نے سلوک کر کے دکھایا۔ ابو سفیان جو مکہ مکرمہ کے فتح ہونے تک اسلام نہیں لائے تھے، اس کے بعد صحابہ کرام کی مبارک صف میں ان کا شمار ہوا، پھر بڑی بڑی قربانیاں دی، تو گویا 21 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں زندگی گزاری۔ بدر میں بھی آئے، احد میں بھی آئے، اور کئی معرکوں کے اندر آپ کے مقابلے کے اندر آئے۔ اب ایسی زندگی جس کی گزری ہو، اور جس کی بیوی ہندا جس نے آقا کے چہیتے چچا کے کلیجے کو اپنے دانتوں سے چبایا تھا، اب ایسا گھرانہ ہے میاں بیوی کا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مکہ فتح ہوا ہے اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آ رہے ہیں، اب آج اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی اور ہماری بوٹی بوٹی اور قیمہ قیمہ ہو جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظرف اور آپ کی نبوت کی شان یہ ہے کہ آپ داخل ہوتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں، اے لوگوں، جو بیت اللہ میں آ جائے اسے بھی امن ملے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے اسے بھی امن ملے گا۔ تو جو مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو دیا، وہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے مکان کو دیا، اور اس نے ان کی زندگیوں کو لوٹ پوٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ مرتبہ اور ہم کو دیا جا رہا، اور ان کی طرف سے دیا جا رہا جن کے خون کے ہم پیاسے بنے تھے۔ تو میرے دوستو، اس آقا کے نام لیوا بن کر اگر ہماری زندگیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ الجھ جائیں اور رنجشوں کا شکار بن جائیں، اور کس سے؟ ایمان والوں سے،
رشتہ داروں سے، دوستوں سے، پڑوسیوں سے، ملنے والوں سے، تو آدمی سوچے کہ پھر ہمارے اندر ایمان والی صفت پھر کس چیز کا نام ہے؟ ایمان صرف اس بات کا نام نہیں کہ میں کہہ دوں کہ میں ایمان والا ہوں. بھائی ایمان والے تو ایمان کی کیفیت بتاؤ. اب ایمان کی کیفیت نماز میں آئی تھی تو وہ نماز کی کیفیت نماز کے باہر آئے گی. اب وہاں پر بھی وہ چیز نظر آئے گی. اب یہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، سجدے میں گر رہے ہیں، اور اس سر کے اندر ہزاروں انسانوں کے بارے میں عداوتیں بھری ہوئی ہیں، تو اللہ کے ہاں اس سر کی کیا قیمت بنے گی؟ اس پیشانی کی قبولیت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ تو آدمی سوچے کہ بھئی یہ وہ رات ہے جس میں کہا جا رہا کہ اپنے سینوں کو پاک کرو. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم جہاد کے میدانوں میں جاتے تھے تو ہم ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ اس شعر کا ترجمہ بھی عربی زبان سے کسی بزرگ نے کر دیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے ہم نبی پاک کے باخدا اصحاب ہیں، سینے ہمارے صاف ہیں، دل ہمارے پاک ہیں. اب اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اب یہ جدھر جاتے اللہ کی مدد ان کی شامل حال ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی تمہارے درمیان ایک اللہ کا بندہ آئے گا اور جو آئے گا وہ جنتی ہے. اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اتنے میں ایک صحابی داخل ہوئے. اب یہ حیرت سے دیکھتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے ان کے بارے میں جنت کی خوشخبری دی. مجلس ختم ہو گئی. دوسرے دن پھر مجلس ہوئی، پھر صحابہ بیٹھے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں پھر وہی فرمایا اب تمہارے درمیان ایک اللہ کا بندہ آئے گا اور وہ جنتی ہوگا. اب صحابہ کرام دیکھ رہے کہ آج کون آئے گا؟ پھر وہی صحابی آئے جو پہلے دن آئے تھے. تو 3 دن تک یہی ہوتا رہا. اب صحابہ کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی. اب ان کے پاس جاتے، مہمان کی حیثیت سے ٹھہرتے، ان کے گھر کے حال احوال دیکھتے کہ کیا خصوصیت ہے، تو دیکھتے کہ بھئی جتنے کام یہ کر رہے ہیں اتنے اعمال وہ بھی کر رہے ہیں. آخر ان سے پوچھا کہ بھائی دیکھو مہمان بننا مقصود نہیں تھا، آقا نے تمہارے بارے میں خوشخبری دی، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر ہے کیا. جب ان سے کہا تو انہوں نے سوچا اور کہا میرا تو معمول عام مسلمانوں کی طرح ہے، اور بہت دیر سوچنے کے بعد کہا ہاں ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا دل تمام مسلمانوں سے بالکل پاک صاف ہے، کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی، کوئی عداوت، کوئی رکاوٹ میرے دل میں نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صاحب فرمایا اس صفت پر ہی ان کی جنتی ہونے کی خوشخبری دی. تو آدمی سوچے کہ یہ کتنی بڑی صفت ہے، اور آج کی رات وہ ہے کہ یہ اس صفت کے بغیر دعا کی طاقت ختم ہو جاتی اور توبہ کا دروازہ کھلنا مشکل ہو جاتا. تو اسی آدمی سوچے کہ بھئی ہماری زندگی کے اندر یہ چیزیں کہاں تک آئی.